اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: أضاء الصلاة قال: إنما أضاء المواقيت ولو كان تركا كان كفرا. وقال وكيع عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن والحسن بن سعيد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قيل له: إن الله يكثر ذكر الصلاة في القرآن الذين هم من صلاتهم ساهون وعلى صلاتهم دائمون وعلى صلاتهم يحافظون. فقال ابن مسعود: على مواقيتها. قالوا: ما كنا نرى ذلك إلا على الترك. قال: ذلك الكفر. قال مسروق: لا يحافظ أحد على الصلوات الخمس ويكتب من الغافلين. وفي إفراطهن الهلكة وإفراطهن إذاعتهن عن وقتهن. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر بیان فرما رہے ہیں کہ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا، کہ اس کے بعد جب دور گزرا، زمانہ گزرا، ایسے لوگ آئے جو نمازوں کو ضائع کرنے والے اور لذات و شہوات کے پیچھے پڑنے والے ہیں. تو اب نماز کے اضاء الصلاۃ کا کیا معنی ہے، نماز کا ضائع کرنے کا کیا معنی ہے؟ تو اس میں یاد رکھیں کہ دو قول ہو گئے. ایک تو اضاعت الصلاۃ کا معنی یہ ہے کہ وہ وقت پہ پڑھتا ہی نہیں، اور ایک اضاعت الصلاۃ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ غفلت کرتا ہے، تساہل کرتا ہے، سستی کرتا ہے، صحیح اوقات کا اور اداء ارکان کا خیال نہیں کرتا. اچھا، اسی طرح ایک وہ قسم ہے کہ مطلق نماز کا منکر ہے، جیسے کہ بہت سارے بڑے بڑے اپنے آپ کو مفکر کہنے والے لوگ جو ہیں انہوں نے بھی یہ باتیں کی ہیں کہ بھئی نماز گویا ایک ایکسرسائز ہے. ابتدائی اسلام میں چونکہ کوئی ذرائع نہیں تھے، وسائل نہیں تھے، ہیلتھ کلب نہیں تھے، ایکسرسائز کے ذرائع نہیں تھے، تو نماز فرض کر دی گئی. اب چونکہ اور دیگر ذرائع موجود ہیں تو لہذا کوئی نماز پڑھے، اچھی بات ہے، نہ پڑھے تو کچھ نہیں. تو نعوذ باللہ وہ تو اس کے کفر میں تو کسی کو شک ہے. یعنی تمام ائمہ کے نزدیک منکر صلاۃ جو ہے وہ کافر ہے. اب ایک آدمی یہ ہے کہ منکر صلاۃ تو نہیں ہے، نماز کو فرض سمجھتا ہے لیکن عمدن نماز چھوڑ دیتا ہے، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو کافر ہے. اور باقی ائمہ ثلاثہ کے نزدیک امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک وہ فرماتے ہیں کہ کافر تو نہیں ہوا، کافر تو تب ہو جب فریضے کا انکار کرے. یہ انکار تو کر نہیں رہا لیکن آمدن تارک ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھئی کافر نہیں ہے، مرتکب کبیرہ ہے، فاسق ہے، حدود سے نکلنے والا ہے، لیکن اس کی سزا ایسی ہے کہ یعذر بس اس کو قید میں ڈال دو، جب تک توبہ نہ کرے قید سے نہ نکالو. جب اس کو قید میں ڈال دو، توبہ کرے تو پھر اس کو نکال دو. تو وہ کافر تو نہیں کہتے لیکن وہ کہتے اتنا بڑا گناہ ہے جو انسان کو کفر کے قریب لے جائے گا. یعنی بندہ نعوذ باللہ اب اس پٹڑی پہ آ گیا ہے کہ بنتے 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 کافر ہو جائے. کیونکہ نماز جو ہے یہ بندے کا اور اللہ کے درمیان میں ایک صلہ ہے.
تو جب یہ لڑی ہی ٹوٹ گئی تو وہ ایسا ایسا پھر دور ہوتا جائے گا، دور ہوتا جائے گا تو گمراہی میں جا پڑے گا، کفر میں جا پڑے گا۔ اس لیے بہرحال اچھا، اب نماز کے بارے میں جو احکام ہے وہ یہ ہے کہ نماز کا سب سے پہلی بات کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ نے نماز کے اوقات معین کیے ہیں، اس میں غفلت نہ کریں۔ ہاں، نماز کے دو اوقات ہیں، اول بھی ہے آخر بھی ہے، اور اس کے درمیان میں ان نمازوں کا وقت ہے۔ تو اگر وہ آدمی وقت پہ نماز ادا کرتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ نماز میں اس کے فرائض کا، واجبات کا خیال رکھیں، ادائے ارکان جو ہے وہ صحیح ہو۔ کیا مانا؟ رکوع کرے تو حتی تطمئن راکعا، بڑے آرام سے رکوع کرے، سجود کرے تو حتی تطمئن ساجدا، بڑے آرام سے سجود کرے، اور اقل درجہ جو ہے وہ 3 تسبیحات ہیں، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، یہ کم سے کم درجہ ہے، ورنہ 5 دفعہ بھی کہہ سکتا ہے، 7 دفعہ بھی کہہ سکتا ہے، 11 دفعہ بھی کہہ سکتا ہے، 21 دفعہ بھی کہہ سکتا ہے، تو کم از کم 3 دفعہ کہے، لیکن 3 دفعہ بھی ایسے کہے کہ اس کو معلوم ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ سبحان میرا سر میں پتہ ہی کوئی نہیں، بس ایسے بس زبان سے باہر گرتے جا رہے ہیں، جیسے ایک تسبیح کا رسی توڑ ڈالو، دھاگا توڑ ڈالو تو دانے گرتے جائیں گے، تو یہ تو کوئی نماز نہ ہوگی۔ تو اس لیے جیسے کہ صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے، مسیء الصلاۃ کی جو بڑی مشہور حدیث ہے، حضور پاک کے سامنے ایک صحابی نے نماز پڑھی، جب نماز پڑھ کے آ کے سلام کیا، حضور نے فرمایا ارجع فصل فإنک لم تصل، دوبارہ جا کے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس بیچارے نے دوبارہ پڑھی، پھر آیا، آپ نے فرمایا پھر جا کے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس نے پھر آیا، اس نے کہا ارجع فصل، دوبارہ جا کے نماز، فإنک لم تصل، تم نے نماز نہیں پڑھی، حالانکہ میں نماز پڑھ کے آ رہا۔ تو پھر اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے تو اسی طرح آتا ہے۔ پھر حضور نے سمجھایا کہ جب اللہ اکبر کہو اور اس کے بعد جب قرات کرو، جب رکوع میں جاؤ تو اطمینان کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ، یہ نہیں ہے کہ ٹھونگے لگاؤ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ تو نماز نہیں ہے کہ آدمی وضو بھی کرے، کام بھی چھوڑے، اللہ کے گھر میں بھی آئے اور نماز بھی نہ پڑھے۔ تو ایسی نماز پڑھنا جو ہے وہ بالکل کوئی اگر میں نماز ہوئی نہیں، اس لیے تو حضور نے 3 دفعہ پڑھوائی، ارجع فصل لے، ارجع فصل لے۔ مقصد یہ تھا کہ اس کو تنبیہ ہو جائے اور یہ خود سمجھ جائے، لیکن جب نہ سمجھا تو پھر حضور نے سمجھا دیا۔ اس لیے ایک تو نمازوں کے اوقات کا خیال کیا کریں کہ نماز وقت میں پڑھیں۔ یہ نہیں ہے کہ بندہ سویا ہوا ہے اور سورج طلوع ہو رہا ہے مثلاً 5:45 بجے، اچھا مجھے 10 منٹ پہلے اٹھا دینا، 5-6 منٹ وضو میں لگے اور 2 منٹ میں نماز ساری ختم ہو گئی، تو یہ نماز نہیں، یہ تو منافقوں کی نماز ہے، یہ مومن کی نماز نہیں ہو سکتی۔ منافقوں کی البتہ نماز جو ہے وہ ایسے ہوتی ہے۔ تو لہذا سب سے بڑی بات جو ہے نماز کے اوقات کا خیال کریں، نماز وقت پہ ادا کریں، اور دوسری بات یہ ہے کہ نماز میں جلد بازی نہ کریں، سکون سے نماز ادا کریں، اسکنوا فی الصلاۃ، اور قانتین صفت آئی ہے، اور اللہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فرمایا ہے کہ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، کہ آرام آرام سے پڑھیں، فاتحہ پڑھ رہے ہیں، سورت پڑھ رہے ہیں، آرام آرام سے آیت آیت پہ غور کریں، حرف حرف پہ غور کریں، رکوع میں تسبیح پڑھ رہے ہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا کما یحب ربنا ویرضی، یہ اتنا تاکہ بالکل سیدھا کھڑا ہو، پھر آرام سے رکوع میں آئے، اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں جو ہیں وہ کعبہ شریف کی طرف ہوں، یہ نہ ہو کہ ایک ہاتھ ادھر ہے اور ایک ہاتھ ادھر ہے، ایک پاؤں ادھر ہے اور ایک پاؤں ادھر ہے، اور کبھی جیسے کوئی یہاں ہاتھ باندھ لیتے ہیں، ساری سنت کے خلاف ہیں۔ پاؤں کی انگلیاں بھی نماز کی کعبے کی طرف ہوں،
ہاتھوں کی انگلیاں بھی کعبۃ اللہ کی طرف ہوں، اور جب ہاتھ باندھیں تو یہ دایاں جو ہے بائیں کے اوپر ہو۔ اور اب حدیث میں باقی بات یاد رکھیں کہ جو مثلاً احادیث میں مثلاً سینے پہ بھی ہاتھ باندھنا ثابت ہے، اور سرہ پر یعنی ناف پر بھی ہاتھ باندھنا ثابت ہے، تحت سرہ بھی ہاتھ باندھنا ثابت ہے، تو جن چیزوں میں حدیث میں رعایت ہے ان کو بلا وجہ لڑائی اور جھگڑے کا میدان نہ بنایا جائے، کیونکہ تمام ائمہ کرام، اور یاد رکھیں کہ اختلاف وہاں ہوتا ہے کہ یا تو فروعی مسئلہ ہے، یعنی اعلیٰ اولا، افضل غیر افضل، مستحب غیر مستحب، یا اختلاف وہاں ہوتا ہے کہ دو حدیثیں آ گئی، ایک حدیث مبارک میں یوں بھی ہے اور ایک حدیث مبارک میں یوں بھی ہے، تو اب ائمہ میں اختلاف ہو گیا کہ پہلی حدیث کون سی ہے اور دوسری کون سی ہے، تاکہ وہ نسخ بنے اور یہ منسوخ بنے۔ تو ایسے معاملے میں لڑائی نہ کیا کریں، نہ جھگڑے کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی سب کی نمازیں قبول فرمائے۔ یہ جو ہمارے چھوٹے چھوٹے مسائل پہ جھگڑے ہیں، یہ اسلام سے لوگوں کو روکنے والے ہیں۔ لوگ جو ہیں دشمن جو ہے وہ ان کو اچھالتا ہے کہ دیکھو 1400 سال ہو گئے مسلمان تو بھی نماز پہ لڑ رہے ہیں، ایک کہتا ہے آمین زور سے کہو، ایک کہتا ہے ایسا کہو، ایک کہتا ہے رفع یدین کرو، ایک کہتا ہے نہ کرو، ایک کہتا ہے ٹانگیں زیادہ کھلی رکھو، ایک کہتا ہے تم کم کھلی رکھو، ایک کہتا ہے ہاتھ گردن کے نیچے باندھو، ایک کہتا ہے سینے پہ باندھو، ایک کہتا ہے آپ مسلمان تو 1400 سال میں نماز میں بھی اکٹھے نہیں ہوئے، تو جب ان کی ایک اہم عبادت ہے اس میں بھی اکٹھے نہیں ہوتے تو اور کس بات پہ اکٹھے ہوں گے؟ تو دشمن کو تضحیق کا موقع نہ دیں۔ یہ تو دراصل اللہ کی رحمت تھی کہ جیسے اللہ نے 50 نمازیں فرض فرمائی لیکن حضور کی امت پہ رعایت کر کے 5 کر دی، لیکن لکھی 50 جائیں گے، اس میں کوئی جھگڑے والی بات نہیں۔ اسی طرح جہاں تک حضور پاک نے ارشاد فرما دیا کہ کوئی نماز فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی، آمنا وصدقنا، دنیا میں کوئی نماز ہے ہی نہیں جو فاتحہ کے بغیر، یعنی آپ کوئی نماز پڑھیں، اکیلے پڑھیں گے فاتحہ پڑھیں گے، اگر امام کے پیچھے ہیں تو امام فاتحہ پڑھے، نماز میں تو فاتحہ آ گئی ہے نا، نماز تو بغیر فاتحہ کے نہیں ہے۔ اس لیے بلا وجہ ان کے اختلافات میں، اور جو لوگ ایسے اختلاف کرتے ہیں اپنی دکان چمکاتے ہیں چند دنوں کے لیے، شہرت حاصل کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو مولوی کہلانے کے لیے، لیکن امت ہمیشہ کے لیے برسر پیکار ہو جاتی ہے، لڑائیاں ہو جاتی ہیں، جھگڑے ہو جاتے ہیں، کتابیں لکھی جاتی ہیں، مناظرے کیے جاتے ہیں۔ اب ہمارا کام یہ تھا کہ ہم تمام دین کی جماعتیں جو ہیں مل کر کافروں کے ان اعتراضات کا جواب دیں جو وہ قرآن پہ کر رہے ہیں، جو اسلام پہ کر رہے ہیں، جو سرکار دو عالم پہ کر رہے ہیں، تعدد ازواج پہ کر رہے ہیں، نکاح پہ کر رہے ہیں، طلاق پہ کر رہے ہیں، احکام میراث پہ کر رہے ہیں۔ دشمنوں کو جواب دینے کے بجائے اپنوں کو کہو نہیں فلاں مولوی نے کیوں لکھا اور فلاں نے یہ لکھا اور فلاں نے یہ لکھا۔ یہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ یہ امت روایات میں کھو گئی کہ ہم اسی میں لڑتے رہے اور دشمن کامیاب ہو گیا۔ ہماری ہر مسجد میں لڑائی ہو گئی، ہر مسجد میں جھگڑے ہو گئے، اذان پہ بھی جھگڑا، تکبیر پہ بھی جھگڑا، ہاتھ باندھنے پہ بھی جھگڑا، ہاتھ اٹھانے پہ بھی جھگڑا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہمیں ان فتنہ گروں سے محفوظ رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمد مصطفیٰ کو اتحاد نصیب فرمائیں، اعتصام بحبل اللہ نصیب فرمائیں۔ اس لیے قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں۔ اچھا، ایک ہے نماز میں غفلت کرنا، کافر تو نہیں ہوگا لیکن نفاق کے قریب چلا جائے گا کہ آدمی غفلت کر رہا ہے، اچھا اٹھتا ہوں، اچھا اٹھتا ہوں، اچھا اٹھتا ہوں، اچھا پڑھتا ہوں، کاروبار میں غفلت نہیں کرتا، ڈیوٹی پہ جانے پہ غفلت نہیں کرتا، نوکری پہ جانا ہو تو کبھی غفلت نہیں کرتا، اور جناب اس نے برش کرنا ہو اٹھ کے اس میں بھی کبھی غفلت نہیں کرتا، بیڈ ٹی پینے میں بھی کبھی غفلت نہیں کرتا، شیو بنانے میں بھی کبھی غفلت نہیں کرتا، لیکن نماز میں غفلت کر رہا ہے، یہ منافقوں کی علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آدمی کو نفاق سے بچائے اور صحیح معنی میں مومن بنائے۔
اب اس روایت میں ان آیات میں یہ آیا کہ قرآن کہتا ہے علی صلواتہم یحافظون، قرآن کہتا ہے حافظوا علی الصلوات، قرآن کہتے ہیں علی صلاتہم دائمون. تو اس سے کیا مراد ہے؟ تو علماء نے فرمایا یعنی علی مواقیتھا، کہ اپنے اپنے وقت پہ نماز پڑھیں، اپنے وقت کے علاوہ نماز نہ پڑھیں. اب دیکھیں نا مثلا عشاء کا وقت نہیں ہوا کوئی ابھی پڑھ لے تو نماز تو نہیں ہوگی، فجر کا وقت نہیں ہوا تو کوئی ابھی پڑھ لے. جیسے حج کا وقت نہ ہو اور آپ 2 مہینے پہلے حج پڑھ کے آ جائیں گے جو رش وغیرہ نہیں ہوگا، تو یہ تو انتہائی زیادتی ہے. ہر فرض کے لیے اللہ نے اوقات مقرر کیے ہیں. اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انما اضاء المواقیت کا، کہ انہوں نے اوقات صلاۃ کو ضائع کر دیا. اگر تو چھوڑ دیا وہ تو کفر ہے، نماز کے چھوڑنا جو ہے تو کفر ہے. اور فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود سے پوچھا گیا کہ اللہ پاک نے نماز میں فرمایا الذین هم عن صلاتهم ساہون، اور اسی طرح فرمایا علی صلاتهم دائمون، اور اسی طرح فرمایا علی صلاتهم یحافظون. اس سے کیا مراد ہے؟ فقال ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ علی مواقیتها، ان نے فرمایا کہ یحافظون علی مواقیتها، کہ نماز کو وقت پہ ادا کرتے. قالوا ما كنا نرى ذلك الا على الترك، ان نے فرمایا کہ ہم تو یہ سمجھے تھے کہ نماز چھوڑ دیتے ہیں. انہوں نے فرمایا نہیں، چھوڑنا تو کفر ہے، چھوڑ دینا جو ہے نماز کا وہ تو کفر ہے، کہ جو آدمی متواتر نماز چھوڑ دے اس کے کفر میں تو پھر کوئی شبہ نہیں رہتا ہے. قال مسروق لا يحافظ احد على الصلوات الخمس يكتب من الغافلين، کہ جو بندہ 5 نمازوں کی خیال رکھتا ہے، حفاظت کرتا ہے، محافظت کرتا ہے، وقت بھی ادا کرتا ہے، اللہ پاک اس کو غافلین میں نہیں لکھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو غافلین سے بچا لے. وفي إفرادهن الحلقة وإفرادهن إذاتهن عن وقتهن، لیکن نمازوں میں افراد جو ہے وہ ہلاکت و بربادی کا باعث ہے. افراد کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا وقت کو ضائع کر دینا، کہ وقت کا خیال نہ رکھنا. قال ابن ابی نجیح مجاہد وخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. قال عند قيام الصالح أمة محمد صلى الله عليه وسلم ينزو بعضهم على بعض في الأزفة. وقد روى ابن جريج عن مجاهد مثله، وروى جابر الجوفي عن مجاهد وأكرم صاحب بن أبي رباح أن من هذه الأمة يعنون في آخر الزمان. اب جناب وصل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہد اس آیت کی تفسیر میں فرماتی ہیں فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ان نے فرمایا کہ یہ وقت کب ہوگا؟ عند قیام الساعة، جب قیامت قریب آ جائے گی تو لوگ نمازوں کا خیال نہیں کریں گے. اب ایمان سے کہیں ہمارے ملک میں یا کسی بھی اسلامی ملک میں جا کے دیکھ لیں کہ نمازوں کا کیا حال ہے. بغیر کسی اعتراض کے ٹھنڈے دل سے سوچیں، فلم دیکھنے کے لیے لوگ جاتے ہیں، ٹکٹ لیتے ہیں، سرکس ہے، تھیٹر ہے، فلم ہے، ڈرامہ ہے، کوئی کلب ہے، ٹکٹ دیں گے، باقاعدہ لائن لگیں گے، وقت لگائیں گے. مسجد میں کوئی ٹکٹ نہیں، کوئی پیسہ نہیں، کچھ نہیں ہے، لیکن جا کے دیکھ لیں وہاں لائنیں لگی ہوں گی اور مسجد میں ایک صف بھی مکمل نہیں. خود اندازہ فرمائیں کہ نمازوں کا کیا حال ہے. اچھا شہر میں تو اللہ کا شکر ہے پھر بھی کوئی کاروبار کا وقت ہو نا لوگ نماز پہ آ جاتے ہیں، لیکن صبح کی نماز میں سوال ہی پیدا. یعنی اگر ظہر میں مسجد میں 2000 آدمی ہو تو صبح کو 100 بھی نہیں ہو، عشاء کو 100 بھی نہیں ہو. اچھا اور دیہاتوں میں ہو تو انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی مسجدوں میں اتنی بڑی بڑی گھاس کھڑی ہے، کبھی کوئی اندر گیا ہی نہیں، بالکل ویران ہے مسجدیں. اچھا مسجد کھڑی ہے، نہ لوٹا ہے، نہ پانی ہے، نہ وضو کی جگہ ہے، نہ استنجے کی جگہ ہے. اب آدمی مجبور ہے کیا وضو کرے، تو نماز پڑھے، کیسے پڑھے؟ یعنی آپ روڈ پہ سفر کریں نا جی،
چندہ برادری تو آپ کو انشاءاللہ ہر جگہ جھنڈی لے کے ملے گی انشاءاللہ۔ یہ اللہ نے ایک نسل پیدا کی ہے، ساری زندگی بھیک مانگتے مر جائیں گے انشاءاللہ۔ وہ جھنڈے لے کے کھڑے اور ان سے کمیشن طے ہے باقاعدہ کہ شام تک جتنا چندہ کرو گے اتنا تمہارا اتنا ہمارا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بھی نہیں ڈرتے، اور کہو تو کہتے ہیں جی عامل زکوٰۃ کو تو آخر تنخواہ دینی جائز ہے۔ مولویوں کے پاس مسئلہ تو ہوتا ہے۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، اللہ ہدایت دے، بس ہم تو دعا کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں، ہمارے بس میں ہے کیا۔ اچھا وہ جناب ایک کمرہ ہوگا، کسی کی چھت نہیں ہوگی، کسی کی دیوار نہیں ہوگی، کسی کا سین نہیں ہوگا، کسی کی اگلی دیوار نہیں ہوگی، اور لڑکے سامنے سڑک پہ جھنڈیاں لے کے کھڑے ہوئے ہیں، چندہ مدرسہ ہے مسجد ہے، ان کی کوٹھیاں بن گئی، مدرسہ اسی طرح چل رہا ہے ماشاءاللہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا اگر کہیں جائیں گے کوئی مسجد مل جائے گی تو وضو کی جگہ نہیں ہوگی، اگر وضو کی جگہ ہوگی تو قابل اطمینان نہیں ہوگی۔ دیکھو نا ایک مسافر ہے، ہمیشہ وہ اچھا باتھ روم استعمال کرتا ہے، صاف ستھرا حمام، آگے جائیں گندی جگہ، کیسے وہ بیچارہ کیا کرے؟ اور لوٹا ہے تو اس پہ کسی نے 2 سال سے اس کو دھویا نہیں ہوگا۔ اچھا اگر کوئی آباد مسجد بھی مل جائے تو ایک اور جھگڑا ہے کہ جی یہ مسجد بریلویوں کی ہے، دیوبندیوں کی ہے، اہل حدیثوں کی ہے، پگڑی سبز والوں کی ہے، کالی والوں کی ہے، کس کی ہے؟ اللہ کی مسجد تو ہے ہی نہیں تمہارے ملک میں، سب پارٹیوں کی مسجد ہے۔ اور باقاعدہ جی بالکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس مسجد کا جماعتی دوسری مسجد میں آ جائے، چلا جائے نا تو اگلے دن مولوی بلا کے کہتے ہیں معلوم ہوتا ہے تمہارا عقیدہ خراب ہو گیا، تم کافر ہو گئے، کل اس مسجد میں کیوں جا رہے تھے؟ وہی مسجد اللہ کی ہے، تمہارے باپ کی ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، سجدہ اللہ کے لیے، عبادت گاہیں اللہ کے لیے، مساجد اللہ کے لیے۔ لیکن سوال پر اب جناب نماز کیسے پڑھو آپ مجھے بتائیں؟ یعنی پہلے اترو پوچھو گے بھائی وہ یہ کس کی مسجد ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا بعض اوقات جب پتہ نہ لگے نا جی تو پھر آدمی کو علامات ڈھونڈنی پڑتی ہیں۔ اگر یا رسول اللہ لکھا ہوا تو سمجھ آ گیا ابھی بریلویوں کی مسجد، اگر محمد الرسول اللہ لکھا سمجھ آ گیا ابھی ہے کسی موحد کی مسجد، تو اور اگر کچھ لکھا ہوا نہ ہو پھر بھی سمجھ لے گا نئے جو ہیں نا آج کل جو 4 کتابیں پڑھ کے مولوی بنے یہ ان کی ہوگی لازم، کیونکہ انہوں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، بالکل علامت بھی ان کے بس میں ہو تو میرے خیال مسجد بھی نہیں ہونا چاہیے، بالکل مٹی پہ پڑے، کیونکہ حضور پاک نے جو کنکریوں پہ پڑی تھی، سمجھ رہے ہیں نا حدیث کو ماشاء اللہ۔ انا للہ و انا الیہ، دعا کرو اللہ ہدایت دے۔ یہ جو نئے نئے پیدا ہونے جن کو ہماری ریاست میں کہتے ہیں شٹمبڑے، انہوں نے آگے سارا کام خراب کیا، علم ہوتا نہیں اور جو مرضی آتی ہے وہ کہہ دیتے ہیں، ہلدی باندھوی حکیم بن گئے۔ تو اس لیے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، اللہ سب کو نمازی بنائے، اللہ سب کے جھگڑے دور کرے، اللہ دلوں میں قدورتیں دور کرے، اللہ ایمان پہ دائم قائم رکھے، اور جب آخری وقت آئے زبان پہ جاری فرما دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب جناب اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ وقت کب آئے گا جب قیامت قریب آ گئی۔ وَذِهَابَ صَالِحِي أُمَّةَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب حضور کے صحابہ خیر القرون صالحین چلے جائیں گے، جلدوا بعضهم علی بعض بالرصیفۃ، ایک دوسرے پہ چڑھائی کریں گے۔ اصل نظم ہوتا ہے جیسے کسی نر گھوڑے کا کسی پہ چڑھنا، اس کو کہتے ہیں یہ بھی ایک دوسرے پہ چڑھائی کریں گے اور لڑائی کریں گے اور جھگڑے کریں گے اور نماز نہیں ہوگی۔ اسی لیے علامہ اقبال مرحوم نے کہا تھا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے۔ ایک مسجد پہ جھگڑا ہوا نا تو انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ کو ہم نے دکھانا ہے کہ مسجد بنی ہوئی ہے پہلے سے،
تو رات کو سارے محلے کے مسلمان اکٹھے ہو گئے نا، فجر کی اذان سے پہلے پوری مسجد بن گئی. تو انہوں نے کہا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں سے نمازی بن نہ سکا. ہم مسجدیں بنا دی لیکن نمازی نہ بن سکے. اچھا بعض جگہ جائیں ماشاءاللہ مسجدوں میں بڑے اعلیٰ سے اعلیٰ فانوس ہیں، قالین ہیں، لیکن نمازی نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب جناب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہد نے اسی طرح روایت کی، جابر جو بھی مجاہد اکرمہ تعین من حاضر امت، اس امت سے آخری زمانے میں لوگ پیدا ہوں گے نمازوں کے ضائع کرنے والے، ایک دوسرے سے جھگڑنے والے. وقال ابن جریر حدثني الحارث قال حدثنا حسن الاشيب قال حدثنا شريك بن ابراهيم بن مهاجر المجاهد فخلف من بعدهم خلف نزعوا الصلاة واتبعوا الشهوات قال هم في هذه الأمة يتراكبون تراكب الأنعام والحمر بالطرق لا يخافون الله في السماء ولا يستحيون من النساء في الأرض. آپ نے فرمایا واتبعوا الشهوات، یہ بھی اس امت سے ہوں گے. کیا مانا یعنی فی هذه الامة یتراکبون تراکب الانعام والحمر، جیسے گدے گھوڑے جانور جمع کرتے ہیں سڑکوں پہ، اسی طرح یہ سڑکوں پہ زنا کریں گے، حیا بھی نہیں آئے گا. آج ایمان سے کہیں کیا ہو رہا ہے؟ کوئی حیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. لا یخافون اللہ فی السماء، نہ تو ان کو اللہ کا ڈر ہوگا، ولا یستحیون من النساء من الناس، اور نہ لوگوں سے حیا ہوگا، نہ اللہ کا ڈر ہوگا نہ لوگوں کا حیا ہوگا. جیسے جانور کو حیا نہیں ہوتی، جیسے جانور کو شرم نہیں ہوتی، ایسے ان کو شہوات اور لذات بٹانے میں شرم نہیں ہوگی، بلکہ کہتے ہیں جی ہم انجوائے کرتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. دعا کریں اللہ ہدایت کے فیصلے. ایک دفعہ مجھے بھی اتفاق ایسے ہوا، میں اس میں کراچی میں تھا، ایک بڑا پرانا دوست تھا بچپن کا، کٹھے پڑھتے تھے ہم. وہ بڑا ماشاءاللہ کاروباری بندہ بن گیا. وہ آیا کہنے لگا کہ مکی صاحب آج چلیں میں آپ کو سیر کرا. یار اب ہمیں سیر کیا کراؤ؟ کہتے نہیں دیکھیں نا اب وہ پرانا دور جو ہے اس کو بھی تھوڑا سا آدمی کو یاد کرنا چاہیے. ہم جبیس میں چائے پیتے تھے اور فلاں جگہ بیٹھتے تھے. اور چھوڑے یار وہ مولوی مکی مر گیا. تو اس نے کہا کہ نہیں اب میں ملا ہی گیا. بہرحال ہم وہ سمندر پہ چلے گئے، بیچ پہ جا کے بیٹھ گئے. اچھا اب مولوی کو تو پھر اپنی عادتیں ہو جاتی ہیں نا. تو میرے پاس ایک چھوٹی سی کتاب تھی، میں نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا. عادت ہوتی ہے نا بیچارے، مولوی بیچارہ کیا کرے گا، عادت ہو جاتی ہے ہم لوگوں کو. بھائی وہ مطالعہ کریں گے. اچھا رات کو ہم سو بھی نہیں سکتے، نیند نہیں آتی. جب سے کتاب پڑھتے پڑھتے سو گئے، گر گئی، سینے پہ رہ گئی، پیٹ پہ رہ گئی، نیند آ گئی تو آ گئی. اس کے بغیر نہیں آتی، کیا کریں آدمی. میں وہ کتاب پڑھ رہا تھا، وہ بیچارہ سمندر میں تھوڑا سا آگے چلا گیا، جہاں پانی تھا یعنی تھوڑا تھوڑا وہ اس میں چلا گیا. اب میں اکیلا بیٹھا ہوں اور میں کتاب دیکھ رہا ہوں. اب 2-3 نوجوان ماشاءاللہ، پتہ نہیں اللہ ہدایت دے کون سے. اب انہوں نے دیکھا ایک داڑھی والا آدمی ہے اور سمندر پہ بیٹھا ہے، بیچ پہ اکیلا بیٹھا ہوا ہے اور کتاب میں بڑا منہمک بیٹھا ہوا ہے. تو وہ مجھے چھیڑنے کے لیے آ کے میرے ارد گرد جناب انہوں نے باقاعدہ ڈانس شروع کر دیا اور گانا شروع کر دیا. یہ مسلمانوں کے بیٹے کافر تو نہیں ہوں گے. اچھا پہلے تو میں نے خیال نہیں کیا، میں نے کہا کیا ایسا کیا ہوگا، لڑکے ہیں، پاگل ہیں، بچے ہیں. جب 2-4 منٹ گزر گئے اور ان کی کوئی زیادتی حد سے بڑھنے لگ گئی تو پھر میں نے پیار سے روکا، سمجھایا کہ بیٹا ادب کرو. میں نے تو آپ سے کچھ نہیں کہا، علیحدہ بیٹھا ہوں اپنی کتاب پڑھ رہا ہوں، میں نے آپ کو چھیڑا نہیں. آپ یہ کیا تماشا کریں. وہ اور شیر ہو گئے. اچھا وہ بیچارہ وہاں وہ پانی میں نہا رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ میرے ساتھ کیا بیت رہی ہے. میں نے کہا ابھی اچھی سیر پہ آئے. اب
وہ جناب نعوذ باللہ یعنی آپ حیران ہوں گے، وہ ایسی حرکتوں پہ اتر آئے کہ کوئی جانور بھی نہیں کرے اور کوئی بات ہی نہیں۔ مسئلہ تو یہ ہے نا، کوئی بات ہو، ہم نے گالی دی ہو، چھیڑا ہو، ان کو کچھ کہا ہو، ان کو جانتے ہوں، کچھ بھی یعنی وہ اپنی ترنگ میں ہیں، ایک داڑھی والے کو چھیڑ رہے ہیں۔ 10-15 منٹ کے بعد وہ میری مولویت جو تھی نا وہ تو نیچے رہ گئی، اور بلوچ کی جو تھی نا وہ اوپر آ گئی۔ میرا بھی میٹر گھوم گیا۔ انہوں نے سمجھا مولوی، ان کو پتا نہیں کہ میں نے تو اللہ کی رحمت سے جوڈو کراٹے میں بلیک بیلٹ لی ہوئے، ایک پنچ رکھا دونوں کو، ایک ادھر پڑا تھا، ایک ادھر پڑا تھا، ایک کو کک ماری تو وہاں پڑا ہوا۔ پھر میں نے آئی جی کو فون کیا، اس کو بلایا، سب کو پکڑوایا، ایک پھینٹی اور لگاؤ میرے سامنے۔ تم نے کیا سمجھا ہے کہ میں مولوی ہوں؟ کب بیوقوف آدمی، تمہارے اس کراچی میں تو میری کوئی لاکھوں کی تعداد میں برادری ہے، ہمارے تو پورے علاقے کے علاقے بلوچوں کے ہیں۔ وہ جناب پھر ایسے ٹھیک ہوئے نا ماشاء، بڑی معافی مانگا، نہیں ان کو معافی نہیں، ان کو رات مہمان رکھو، ٹھیک ٹھاک ان کو صبح ناشتہ کرا کے چھٹی دے۔ تو بیچارے احترام کرتے ہیں پولیس والے، اللہ جزائے خیر دے۔ اور اس وقت تو وہ آدمی بھی ہمارا بڑا دوست لگا ہوا تھا، وہ بھی بلوچ تھا اتفاق سے۔ تو یہ کوئی طریقہ ہے، کوئی انسانیت ہے؟ ایک آدمی قرآن پڑھ رہا ہے، کتاب پڑھ رہا ہے، اس کو تو بخش دو، تم سے بات ہی نہیں کرتا، لیکن جوانی ہے۔ یہ ہے واتبعوا الشہوات، کہ سڑکوں پہ آنا اور چھیڑنا، اسی کو قرآن نے کہا ہے واتبعوا الشہوات، کہ شہوات میں پڑ جائیں گے۔ الگ تو روکے، مفسرین نے فرمایا سب۔ اس کے بعد جناب فرماتے ہیں وخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات۔ حدثنا حيوة قال حدثنا بشير بن أبي بن الخولاني أن الوليد بن قيس حدثه أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خلف بعض 60 سنة أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا۔ 60 سال گزرنے کے بعد خیر القرون سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو نمازوں کو ضائع کریں گے، شہوات میں الجھ جائیں گے۔ سوف يلقون غيا، گمراہی میں پڑیں گے۔ ثم يكون خلف يقرؤون القرآن لا يعدو تراقيهم، اس کے بعد ایک ایسی دور آئے گا کہ لوگ قرآن تو پڑھیں گے لیکن حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ کیا مانا؟ یعنی عمل نہیں کریں گے۔ مانا یہ ہوتا ہے کہ جیسے کھانا کھائیں نیچے جائے تو فائدہ ہونا، جب نیچے ہی نہ جائے تو کیا طاقت ہے؟ قرآن پہ عمل کریں تو فائدہ ہونا، صرف پڑھتے رہیں تو کیا فائدہ ہوگا؟ وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ صَلَاةٌ مُؤْمِنٌ وَمُنَافِقٌ وَفَاجِرٌ۔ اب انہوں نے فرمایا کہ قرآن جو ہے پڑھنے والے 3 قسم کے لوگ ہوں گے، مومن بھی ہوں گے، منافق بھی ہوں گے، فاجر بھی ہوں گے۔ وقال بشیر قلت للولید ما هؤلاء الثلاثة قال المؤمن مؤمن به، مومن تو وہ ہوگا جو قرآن پہ صحیح معنی میں ایمان رکھنے والا، عمل کرنے والا۔ والمنافق کافر به، اور منافق سے یہ مراد ہوگا کہ ظاہر میں تو مانے لیکن اندر کفر ہو، وہ کافر ہو۔ والفاجر یاکل به، اور فاجر کا یہ ہوگا کہ قرآن کو ذریعہ بنائیں گے روٹی کمانے کا، قرآن کو ذریعہ بنائیں گے کہ قاری ہے اور مولوی ہے اور تقریریں کرتا ہے اور پیسہ اور زکوٰۃ اور صدقات اور 11ویاں اور عرس اور تماشے بنا کے کھائے گا، وہ فاجر ہوگا۔ فرمایا رواه احمد بن عبد الرحمن بن مقری وقال ابن ابي حاتم ايضا حدثنا ابي قال حدثنا ابراهيم موسى قال انبانا عيسى بن يونس قال حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن وهب بن مالك بن الرجال ان عائشة كانت ترسل بالشيء صدقة لأهل الصفة وتقول لا تؤتوا منه بربريا ولا بربرية فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هم الخلف الذين قال الله تعالى فيهم وخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات حديث غريب۔ اب جناب فضل رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں، سند میں آتا ہے کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خیرات کے لیے کوئی چیز بھیجتی ہے اصحاب صفہ کو، تو فرماتی کہ سب کو دینا، لیکن بربری اور بربری یعنی مرد عورت اگر اس قبیلے کے ہوں تو نہ دینا، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو نمازوں کے ضائع کرنے والے ہیں، شہوات کے پیچھے پڑنے والے ہیں،
لیکن اس سند کے اندر غرابت ہے. وقال ايضا حدثني ابي قال حدثنا عبد الرحمن الضحاك قال حدثنا الوليد بن جرير الشيخ من اهل المدينه انه سمع محمد بن كعب القرظي يقول الله تعالى في قول الله فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات قال هم اهل الغرب يملكون شربا ملك. انہوں نے فرمایا یہ غرب کے لوگ ہوں گے، ان کے پاس قوت بھی ہوگی، اقتدار بھی ہوگا، لیکن وہ سب سے بڑے شر ہوں گے، نہ اللہ پہ ایمان، نہ نمازوں پہ، نہ قرآن پہ. وقال وقاب الاحبار والله اني لأجسبت المنافقين في كتاب الله عز وجل شرابين للقهوات تراكين للصلوات لعابين في الكعبات وقادين عن العتمات مفردين في الغدوات تراكين للجماعات. ثم ترى هذه الآية کعب الاحبار فرماتی ہیں کہ میں نے کتاب میں یہ بات پائی ہے ایسے لوگ پیدا ہوں گے، منافقوں کی صفت یہ ہوگی کہ قہوے چائے پینے والے، نمازوں کو ضائع کرنے والے بیٹھے ہیں، چائے پی رہے ہیں، 4 گھنٹے بیٹھے ہوئے ہیں، 6 گھنٹے ہوٹلوں پہ بیٹھے ہیں، چائے پی رہے ہیں، نمازوں کو چھوڑنے والے، لعابین بالکعبات، عورتوں کے پستانوں سے کھیلنے والے، ان کے اندر محو رہنے والے، رقادین عن العتمات، اور جب نماز عشاء کا وقت آئے سونے والے، مغرب کا وقت آئے سونے والے، مفردین فی الغدوات، اور صبح میں غدا میں زیادتی کرنے والے، تراکین للجماعات، جماعت کو چھوڑنے والے. اس کے بعد آپ نے پڑھا یہ نشانی ہے منافقوں کی، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى اکثر المساجد الذين الزیاد، آپ نے فرمایا ان سے وہ لوگ مراد ہیں جو مسجدوں کو ویران کرنے والے ہوں گے اور ویرانے کو آباد کرنے والے ہوں گے. صحرا میں بیٹھے ہیں، شکار کھیل رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، سیر کر رہے ہیں، اور لیکن مسجدیں ویران ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کا اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا. وقال ابو الاشعث القاربي اوحى الله الى داؤد عليه السلام، اللہ نے حضرت داؤد کی طرف وحی بھیجی، یا داؤد حذر وانذر اصحابك اكل الشهوات فان القلوب المعلقة بشهوات الدنيا وقولها انی محجوبة وان احون واعصم من نفسي اذا آثر الشهوة من الشهوات انور مضابي. اللہ نے فرمایا میرے بندے داؤد، اللہ نے حضرت داؤد نبی علیہ السلام کو فرمایا کہ اپنے دوستوں کو ڈراؤ کہ خبردار کھانے پینے کی شہوت میں نہ ڈوب جانا. آج یہ بناؤ، آج یہ بناؤ، آج یہ بناؤ، ڈشز یہ ہیں، یہ بریک فاسٹ ہے، یہ ڈنر ہے، یہ لنچ ہے، یہ کیا برنج ہے، پتہ نہیں کیا کیا بلائیں ہیں، اس میں جو پڑ جاتی ہیں. آپ نے فرمایا ان القلوب معلقۃ، یہ دل جو ہے پھر لذات دنیا میں لٹک جاتا ہے، کبھی کھانے کی لذت، کبھی پینے کی لذت، کبھی عورت کی لذت. اس کے بعد فرمایا ایسے لوگوں کے عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے، اور آپ نے فرمایا کم سے کم سزا میں بندے کو جو ایسی شہوات میں پڑ جاتا ہے اپنی اطاعت کی طاعت سے محروم کر دیتا ہوں. اللہ نے فرمایا جو لوگ اس شہوت میں پڑ جاتے ہیں، بس کھانا پینا، سیر تفریح، سونا، اللہ نے اسی لیے پیدا کیا. اسی طرح تو پھر جانور بھی زندگی گزارتا ہے، تم سے زیادہ کھاتا ہے، تم سے زیادہ سوتا ہے، تم سے زیادہ پانی پیتا ہے. اللہ نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کی. ابر میں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ نے فرمایا کہ میں نے انسان اور جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ایسے کتب سابقہ میں روایت آتی یا ابن آدم خلقتک لعبادتی فلا تلعب
اے آدم کی اولاد، میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، کھیل کود میں وقت نہ گزارو، وقسمت رزقک فلا تتعب، اور تیرا رزق میں نے لکھ دیا ہے، بلا وجہ مشقت میں اپنے آپ کو نہ ڈالو، جو لکھا ہے وہ ملے گا، باقی کوشش کرو، توکل اللہ پہ کرو۔ یہ تو نہیں نا کہ ہر وقت دنیا اور دنیا اور دنیا اور دنیا۔ اسی لیے حضور نے دعا سکھلائی، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا، میرا اللہ دنیا ہمارا ہم اپنا بنا دے گی، ہر وقت دنیا 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 کو لگے رہیں، اور اس کے بعد نہ ہماری ہر سوچ کی تان جو ہے وہ دنیا پہ ٹوٹے، ولا تسلط علینا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا۔ کیوں دنیا جو ہے فانی ہے، دنیا جو ہے مٹنے والی ہے، دنیا جو ہے زائل ہونے والی ہے، اصل چیز جو ہے وہ آخرت ہے، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ واللہ اعلم۔ اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد۔ عمرہ کرنے والے پر طواف وداع واجب نہیں ہے۔ اگر احرام کی حالت میں پاؤں کی پیٹھ کو، پتہ نہیں پیٹھ سے کیا مراد ہے آپ کی، بہرحال ٹخنے کھلے ہوں، باقی جیسا جوتا ہو سب ٹھیک ہے، عورت کا ہو یا مرد کا ہو۔ اگر احرام کی حالت میں آدمی سو جائے اور چادر ڈال لے اپنے پاؤں پہ، اپنے ٹانگوں پہ، کوئی حرج نہیں، سر پہ نہ ڈالے بس، باقی سارے بدن پہ ڈال سکتا ہے۔ یہ تو نہیں نا کہ سردی میں مر جائے، یہ تو کسی شریعت میں نہیں لکھا ہوا۔ بہرحال محرم کے لیے حالت احرام میں سر پہ کپڑا نہ ڈالے، عورت اپنے چہرے پہ کپڑا نہ ڈالے، اور اگر مرد آ جائیں تو کپڑا لٹکا لے کہ پردہ بھی رہے اور چہرے کو بھی نہ لگے، جیسے کہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حبیب خدا زوجہ محمد مصطفیٰ فرماتی ہیں کہ جب ہم حج پہ آئے تو حالت احرام میں تھے، تو جب لوگ قریب آ جاتے صدلنا علی وجوہنا، ہم اپنے کپڑے کو چہرے کے آگے لٹکا لیتے تھے، اور جب دور ہو جاتے تو ہم چہرے کپڑا ہٹا لیتا۔ بھائی یہ معنی نہیں ہے کہ جب احرام بند ہو تو پاؤں پہ چادر ڈال کے سو جاؤ، وہ ہے ضرورت ہے۔ آپ مینا عرفات میں ہیں، مزدلفہ میں ہیں، رات کو سو گئے، سردی پڑ گئی، جائز ہے۔ جوتے میں بھی یہی ہے کہ آپ کے دو ٹخنے جو ہیں وہ ظاہر ہو، یہ تو نہیں کہ پیچھے والا حصہ بھی ظاہر ہو اور پاؤں ظاہر ہو، یہ تو کوئی ضروری نہیں، خود نہ مسئلے بنائے کرو نا۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کر لیا، طواف کر لیا، صفا مروہ توڑ لیا، سر نہیں مڈایا اور کپڑے پہن لیے، 10 گھنٹے گزرنے کے بعد خیال آیا تو سر مڈایا، بہتر ہے کہ ایک بکری دم ادا کر دے، کیونکہ کافی وقت گزر گیا ہے، 12 گھنٹے میں تو گویا پورا دن گزر گیا ہے، تو 10 گھنٹے کے بجائے ہو سکتا ہے 12 بھی ہو گئے، ہو سکتا ہے زیادہ ہو گئے ہوں، اس لیے بہتر اسی میں ہے کہ وہ ایک بکری بطور دم ادا کر دے۔ کہتے جی کہ ایک آدمی ہے، اس کی تنخواہ 500 ریال ہے، اور اس کے 6 گھر کے افراد ہیں، ان کی کفالت کرتا ہے، اگر اس سے غلطی ہو جائے اور دم بڑھ جائے، پیسہ نہیں ہے، وہ کیا کرے؟ روزے رکھ لے، کوئی بات نہیں۔ اور ہر غلطی کا الگ حکم ہے، غلطی کیا ہے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا۔ بعض غلطی ایسی ہیں کہ صدقہ کر دو کافی ہے، بعض غلطیاں ایسی ہیں کہ صیام روزے رکھنے سے کافی ہے، بعض غلطیاں ایسی ہیں نسک اس پہ قربانی کرنی لازم ہے، اب بعض غلطیاں ایسی ہیں کہ دم تو پڑ گئی لیکن پیسے نہیں ہیں تو 10 روزے رکھ لیں، کوئی بات نہیں۔ ایک آدمی ہے جس سے رمضان کے روزے میں کوئی غلطی سرزد، کوئی غلطی، مجھے کیا پتا کیا غلطی، جب غلطی کا پتہ نہیں ہے تو کوئی غلطی کا کیا معنی؟
کوئی غلطی تو کوئی شریعت کا مسئلہ نہیں کہ میں اس کا جواب دوں. آپ غلطی لکھیں کہ کیا غلطی. کہتے ہیں جی کہ میں اگر نماز پڑھ رہا ہوں تو جب ہم نماز شروع کریں گے تو یاد رکھیں کہ پہلے تو پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. تعوذ بھی تسمیہ. اب جب دوسری رکعت میں اٹھیں گے پھر تعوذ نہیں پڑھیں گے, بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. اور پھر آگے جب سورت شروع کریں گے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور قل هو اللہ احد یا جو بھی سورت ہوگی وہ پڑھیں گے, لیکن پھر تعوذ نہیں پڑھیں گے اور تسمیہ بھی آہستہ پڑھیں گے. اسی طرح جب کوئی بھی آپ قرآن شروع کریں تلاوت کے لیے نماز کے باہر بھی, تو اس کا بھی یہی حکم ہے کہ پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, کیونکہ یہ قرآن کا حکم ہے اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ, کہ قرآن کا جب پڑھنے کا ارادہ کرو تو پہلے اللہ سے پناہ پکڑو شیطان کے فتنے سے, اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے بعد قرآن شروع کریں. میرا بھائی, عورت کے لیے پردہ نقاب جو ہے وہ احرام میں پہننا جائز نہیں ہے. اسی لیے حکم ہے کہ وہ اس انداز میں کپڑا لٹکائے کہ پردہ بھی ہو جائے اور کپڑا چہرے کو بھی نہ لگے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا, ہمارے یہاں رواج ہے لوگ عورتیں گھونگھٹ نکالتی ہیں, ایسے یعنی بڑی چادر ہو نا اس کو آگے یوں کھینچ لو تو کپڑا آگے آ جائے گا, چہرے کو بھی نہیں لگے گا, پردہ بھی رہے گا. باقی وہ نقاب اوڑھنا اور وہ آنکھوں پہ کپڑا باندھنا یہ منع ہے حالت احرام. اگر آدمی کے لیے آپ نے عمرہ کرنا ہے تو افضل یہی ہے کہ آپ میقات پہ جائیں, یعنی مثلا مکے میں رہنے والے مسجد عائشہ چلے گئے, جیرانہ چلے گئے, عرفات چلے گئے, وہاں پہ غسل کریں, کپڑے بدلیں, 2 چادریں باندھیں, 2 رکعت پڑھیں, لبیک پڑھیں, آ جائیں. اچھا, کوئی بندے ہیں بیچارے مسافر ہیں کہ بھی کپڑے کہاں رکھیں گے, غسل خانہ ملے گا نہیں ملے گا, حمام منشے کا ملے گا یا نہیں ملے گا, تو وہ اگر اپنے ہوٹل سے تیار ہو کر غسل کر کے 2 چادریں باندھ کے وہاں چلے جائیں اور وہاں جا کے 2 رکعت پڑھ کے نیت کر کے آ جائیں تو کوئی بات نہیں. لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ جتنے دن مکے میں رہو طواف زیادہ کرو. طواف میں زیادہ افضلیت ہے, زیادہ ثواب ہے. عمرے کے اندر تو اختلاف ہے, بعض احمد جائز ہی نہیں سمجھتے, لیکن طواف کے اندر کسی کا اختلاف نہیں. یہ منصوص حکم ہے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. اور دوسرا, ہر عبادت آپ کو پوری دنیا میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں, آپ صدقہ کر سکتے ہیں, زکوٰۃ دے سکتے ہیں, اشراق اوابین تہجد پڑھ سکتے ہیں, لیکن طواف ایسی عبادت ہے جو اللہ کے گھر کے سوا کسی جگہ نہیں. اس لیے اگر آپ نے مثلا عمرہ کرنا ہے, عمرے میں 2 گھنٹے لگتے ہیں اور 2 گھنٹے میں تم 4 طواف کر دو تو اس کا ثواب زیادہ ہے. جتنا دیر تم عمرے میں لگاؤ اتنا دیر تم طواف میں لگاؤ. اور اسی لیے ویسے بھی عقل کی بات ہے کہ عمرہ کرنے کے لیے تم باہر جاؤ گے, طواف کرنے کے لیے کعبے کے قریب رہو گے, تو صاف بات ہے. ہاں, ایک وہ عمرہ ہے جو ہم اپنے ملک سے آتے ہوئے میقات سے کیا, وہ تو چھوٹے حج کے برابر ہے. یا مدینہ منورہ سے آتے ہوئے آپ کریں گے, وہ میقات کا عمرہ ہے, وہ تو چھوٹے, اس میں تو اختلاف ہے ہی نہیں. جو آدمی مکہ مکرمہ میں عمرہ یا حج کیا ہو, مکے میں رہتا ہو, اگر وہ پاکستان جائے یا ہندوستان جائے یا بنگلہ دیش جائے تو واپسی پہ احرام باندھنا ضروری ہے, بالکل ضروری ہے. مکے میں رہنے کے بعد یعنی شریعت معاف ہو گئی. اگر 5-10 سال رہے تو پھر نماز بھی معاف ہو جائے گی. اللہ کے بندے, جب مکے سے باہر چلا گیا, آفاقی ہو گیا, اب وہ مکے میں رہنے والا ہو یا بنگلہ میں رہنے والا ہو, سب برابر. کہتے جی کہ جو لوگ جو ہیں عمرے پہ آئے ہیں, عمرہ کرنے کے بعد مدینہ منورہ جاتے ہیں تو وہاں پر 40 نمازیں پڑھنا ضروری ہے؟ بالکل ضروری نہیں. اگر مثلا کوئی معتمر
مدینہ شریف میں صبح 9 بجے پہنچا، مسجد نبوی میں 2 رکعت سنت تحیت المسجد پڑھی، حضور پاک پہ سلام پڑھے، 10 بجے واپس آ گیا، ایک نماز بھی نہیں پڑھی، زیارت ہو گئی۔ 40 نمازیں پڑھنا جو ہے وہ فضیلت ہے۔ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جس بندے کو مسجد نبوی میں 40 نمازیں ملیں اس طرح کہ کوئی جماعت نہ چھوٹے، بلکہ بعض روایات میں ہے کہ تکبیر اولیٰ بھی نہ چھوٹے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے اور نفاق سے بری کر دیتے ہیں۔ گو حدیث ضعیف ہے، لیکن فضائل اعمال میں محدثین ضعیف حدیث بھی لیتے ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ کو اللہ 40 نمازیں نصیب کرے ضرور پڑھیں، بلکہ 40,000 نماز پڑھیں۔ اچھا، بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس 40 نماز پڑھنے میں کوئی اللہ کی حکمتیں ضرور ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کو نبوت دیتے ہیں تو 40 سال کے بعد دیتے ہیں۔ جو بندہ 40 حدیثیں یاد کر لے وہ علماء کی صف میں شمار ہوتا ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب کوہ طور پہ بٹھایا تو 40 راتیں رکھا، تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ 40 نمازیں پابندی سے پڑھنے والے کو اللہ انشاءاللہ بے نمازی کے بجائے نمازی بنا دیں گے، تبدیلی آئے گی، تغیر آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نماز کا عادی بنا دیں گے۔ دیکھا نہیں ہے یہ جماعت والے کہتے ہیں چلا لگاؤ چلا لگاؤ، ان کا بھی یہی دراصل تصور ہے کہ جب آدمی 40 دن کے لیے گھر سے کٹ جاتا ہے، ماحول سے کٹ جاتا ہے، اپنے دوستوں سے کٹ جاتا ہے، کاروبار 99 کے مار سے کٹ جاتا ہے، وہ ہر وقت پیسہ 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 سے کٹ جاتا ہے، اور پھر تہجد پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، تو انشاءاللہ 40 دن کے بعد تبدیلی آئے گی، اللہ اس کو نمازی بنا دیں گے، اللہ اس کو دین والا بنا دیں گے۔ تو بہرحال کوشش کریں، اللہ نصیب کرے۔ اور اب ایک بات یاد رکھیں کہ اگر مکہ مکرمہ کے سارے مکہ میں، یعنی پورے مکہ میں جہاں نماز پڑھو 1 لاکھ ملے گا، لیکن وہاں لازمی ہے کہ حضور کی مسجد میں نماز پڑھو، دوسری مسجدوں میں وہ ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے مدینہ منورہ جائیں تو کوشش کریں کہ آپ کی ہر نماز جو ہے وہ مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر یہ بھی کوشش کیا کرو کہ جتنا آگے جاؤ نا، تاکہ مسجد کے بھی اس حصے میں نماز پڑھو جس حصے میں خود میرا مدنی محمد مصطفیٰ پڑھے۔ کچھ اب مسجد تو ماشاءاللہ اللہ حکومت کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ مدینہ منورہ اور مسجد نبوی تو ایسی تعمیر کی ہے نا جس کی کوئی دنیا میں مثال ہی نہیں ملتی، ایسی خوبصورت تعمیر کی ہے اور ایسا حرم بنایا ہے اور ایسا انتظام کیا ہے ماشاءاللہ، قیامت تک اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے کہ ایسی کوئی دنیا میں کوئی مثال ہی نہیں ملتی۔ میرے خیال میں اب یار اپنے ملک کے مولویوں کو کہو کہ اب تو کچھ شرم کریں، یہ وہابی ہوتے تو حضور کا روضہ ایسا بنا دیتے، تم جھنڈیاں لگاؤ تو عاشق رسول اور یہ ارب ڈالر بہا دیں حضور کے روضے پہ تو پھر بھی یہ وہابی ہیں۔ خدا کے لیے اب کچھ فیصلہ بدلو، کچھ نرمی کرو۔ کوئی بات نہیں، تمہیں فیصلے بدلنے میں دیر تو لگتی نہیں، تمہاری تو شریعت ہاتھ میں ہے، تو اس پہ بھی ذرا ان کو اپیل کا موقع دو، نظر ثانی کرو کہ اتنا خوبصورت مسجد خدا جانتا ہے۔ میں تو خیر گناہ گار آدمی ہوں کہ جو لوگ اللہ والے ہوں گے ان کا تو پتہ نہیں کیا حال ہوگا، یعنی مسجد میں آدمی قدم رکھے نا تو آدمی کا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، انشراح صدر ہوتا ہے بس۔ لیکن کوشش کریں آگے جائیں اور آگے جائیں اور آگے جائیں، یعنی اصحاب صفا کا مقام ہے، پھر ریاض الجنہ ہے، پھر محراب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور پھر دائیں ہاتھ کی طرف اوپر علامت ہے کہ یہاں تک حضور کے زمانے میں مسجد تھی، اور پھر یہ بھی علامت ہے کہ چھتی ہوئی کتنی تھی اور صحن کتنا تھا۔ تو کوشش یہ کریں کہ کم از کم ہمارا اس جگہ پہ نماز نصیب ہو جائے جہاں اصحاب رسول اللہ نے پڑھی ہے، جہاں میرے باقا گزرے ہیں، تو بہت بڑی سعادت ہے۔
دعا کیا کرو اللہ ہمیں بھی نصیب کرے، اللہ آپ کو بھی نصیب کرے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، مدینے جاؤ تو ادب سے جانا ہے۔ ایک بات ہمیشہ خیال رکھنا، بے ادب محروم ہو جاتا ہے۔ ادب کا معنی کیا ہے؟ ادب کا معنی یہ ہے کہ بالکل فوراً شیو کرا کے، جین کی پینٹ پہن کے، شرٹ پہن کے، گلے میں چین ڈال کے، سر پہ پی کیپ رکھ کے سامنے کھڑے ہو، السلام آ گیا امتی آپ کا حضور۔ شکل تو کافر کی ہے لیکن ہے امتی آپ کا، یہ ادب ہے۔ سگریٹ پیتے ہوئے جاؤ اور بالکل حرم کے باہر گرا کے السلام والسلام، یہ ادب ہے۔ اس سے بہتر ہے نہ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور کی بے ادبی میں جہنم میں پڑ جاؤ۔ وہ بڑا نازک مقام ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، فرمایا خبردار میرے مدنی کی آواز سے بھی اونچی آواز نہ کرنا۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور میرا مدنی جا رہا ہے تو پیچھے سے مت پکارنا، یا محمد یا محمد یا رسول اللہ مت کہنا، کیوں؟ اگر کہو گے ان تحبط اعمالکم، میں تمہاری ساری نیکیاں برباد کر دوں گا۔ تو اس لیے جب مدینہ جاؤ نا، یاد رکھو سارا رستہ درود پڑھو، اور جہاں سے مدینہ پاک نظر آئے درود پڑھو۔ اور اولیاء اللہ تو یہ کرتے تھے، ہمارے اکابر ہمارے اساتذہ یہ کرتے تھے کہ پیر علی پہ جانے کے بعد سواری بھی چھوڑ دیتے تھے، کہتے اب مدنی کا روضہ نظر آنا ہے، پیدل چلیں گے یار، سواری پہ بیٹھتے ہوئے حیات۔ ادب کا معنی یہ تھا کہ جیسے مولوی روم کہتا ہے کہ 1000 بار بشویم دہن بمشک و گلاب، میرا مدنی اگر 1000 دفعہ میں اپنی زبان کو، اپنے منہ کو مشک و گلاب سے دھو ڈالوں، تیرا نام لیتے پھر بھی ڈرتا ہوں کہ اس گندی زبان سے کیسے نام لوں، بے ادبی نہ ہو جائے۔ ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست، اور بالکل آرام سے جائیں، غسل کریں، اچھے کپڑے پہنیں، عطر لگائیں، خوشبو لگائیں، ادب سے چلتے ہوئے مسجد نبوی میں جائیں۔ جب مسجد میں دایاں پاؤں رکھیں تو پڑھیں بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، تو پڑھتے ہوئے اندر جائیں، 2 رکعت تحیت المسجد پڑھیں، کیونکہ اللہ کا حق جو ہے وہ حضور کے حق پہ مقدم ہے، اور 2 رکعت پڑھ کے درود پڑھتے ہوئے ادب سے ادب سے ادب سے علماء نے لکھا ہے سے چلو کہ تیرے پاؤں کے جلنے کی آواز بھی پیدا نہ ہو۔ یہ نہیں کہ ہم حرم میں جاؤ دھپ 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 کر کے ایسے چلے جیسے کوئی نعوذ باللہ پتہ نہیں بازاروں میں سے آتے ہیں، اور خاص طور پہ آج کے نوجوان جو ہیں ان کو تو اللہ نے نبی کے ادب سے محروم کر دی۔ نبی کا نام ایسے لیں گے جیسے ان کا کوئی چاچا لگتا تھا۔ ادب نہیں کرو گے تو مارے جاؤ گے، یاد بالکل ادب سے جائیں، اور حضور کے روضہ مبارک سے نہ لگ کے کھڑے ہوں نہ دور کھڑے ہوں، نہ چیخ کے صلاۃ و سلام پڑھیں نہ آہستہ پڑھیں، درمیان سے ادب سے، اور 3 دفعہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور آگے سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، پھر کعبے کی طرف رخ کر کے اللہ سے دعا مانگے۔ اور جتنا دن خدا مدینے میں رکھے اپنے منہ کو پاک رکھو، گالی سے بچاؤ، بدگوئی سے بچاؤ، غیبت سے بچاؤ، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں درود پڑھو، اور مسجد نبوی میں آ کے قرآن پڑھو، اور باتیں قصے کہانیاں غیبت کے دنیا جہان کے لغویات چھوڑ کے جتنے دن خدا نصیب کرے ادب سیکھو محمد مصطفیٰ۔ اللہ نصیب کرے تجھے بھی، اور دعا کرو مجھے بھی۔ مکے سے مدینہ جاتا ہے وہ وہاں سے جدہ جاتا ہے 2 دن کے لیے، اگر اس کی نیت جدہ جانا ہے مدینے سے تو احرام کی ضرورت نہیں ہے۔ احرام تب ہوتا ہے
جب مدینے سے مکے کی نیت سے آئے. اس کے بعد جماعت والے کہتے ہیں کہ جماعت کے لیے نکلا کرو 70 کروڑ ثواب ملتا ہے. بہرحال جو کہتے ہیں یہ مسئلے تو ان سے پوچھو، لیکن ایک بات یاد رکھو کہ دین سیکھنا اور دین کی تعلیم حاصل کرنا تو فرض ہے. جیسے جانور سے زنا کرتا ہے، میں نے بتایا تھا کہ جیسے نر مادے پہ چڑھتا ہے، نہیں سمجھا؟ اب بالکل ننگا ہو کے ترجمہ کیا کروں نے حرم میں بیٹھ کے. کوئی کچھ تو ادب کرو. نماز پڑھتے ہوئے سجدے کی جگہ پہ نظر رکھو. شام کی حالت میں خوشبو والے صابن سے دونوں ہاتھ دھو ڈالے. اگر اسی وقت دھو دیا ہے تو صدقہ کر دو، تاکہ خوشبو لگی تو نہیں رہی نا، پانی بہا دیا. لیکن ایسا کبھی کیا نہ کرو، کیونکہ بعض ائمہ کہتے ہیں عضو کامل پہ خوشبو لگ جائے تو دم آ جاتی. تو بہرحال بچنے کی کوشش کریں. اہلیہ سے کہا ہے عمرے کے لیے ثواب کر کے کسی کو ثواب دیں، دعا کریں. پہلے تو اللہ کے ہاں قبول بھی ہو، کیا پتہ جو ہم کر رہے ہیں قبول ہوا کہ نہیں ہوا. اگر قبول ہوا اور اللہ نے ثواب دیا، نیت اچھی رکھو، دعا کرو اللہ اس کا ثواب میرے والد کو دے، میرے والدہ کو دے، میرے عزیزوں کو دے. لڑکیاں قرآن حفظ کر رہی ہیں تو جب ایام کے دن ہوتے ہیں تو بعض علماء فرماتے ہیں قرآن کو ہاتھ نہ لگائے لیکن یاد پڑتی رہے. کوئی مجبوراً لفظ دیکھنا ہو تو ہاتھوں میں دستانے چڑھا کے وہ دیکھ لے، لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ نہ ہاتھ لگائے نہ پڑھے. ایک لڑکا ہے، پتہ نہیں کیا لکھا ہے آپ نے، مجھے کوئی سمجھ نہیں آتی. ہاں اچھا، اگر یہ مقصد ہے کہ ایک لڑکا تھا، 2 بہنیں ہیں، ایک بہن سے اس کے ناجائز تعلق تھے، دوسری بہن سے نکاح کرنا چاہتا ہے. نکاح تو صحیح ہو جائے گا، لیکن یہ ایک نکاح میں دونوں کو استعمال کرنا چاہتا ہے. انا للہ، نکاح تو ہو جائے گا. نکاح کیا ہے؟ نکاح تو دوسری بہن سے کرے، ہو جائے گا، بالکل ہو جائے گا. کیوں نہیں ہوگا؟ نکاح تو ہو جائے گا، لیکن ایسے آدمی کا تو علاج ہونا چاہیے. عمرے کیا، طواف کیا، صفا مروہ دوڑا، سر نہیں منڈایا، احرام کھول دیا. بالکل نہیں منڈوایا، کپڑے پہن لیے، دن گزر گیا، ابھی سر بھی منڈوائے، ایک بکری دم بھی ادا کرے.